بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کی تابع داری کریں، پھر جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور حضرت عمران کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو پیچھے سے کوئی بندہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ جیسے نماز ختم ہوئی تو پیغمبر کریم نے فرمایا، کون میرے پیچھے پڑھ رہا تھا؟ اس بندے نے اشارہ کیا، حضرت میں پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود سوچ رہا تھا کہ کون مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی من کان لہ امام فقرأۃ الامام قرأۃ لہ، امام کی قرأت جماعت کے لیے کافی ہے، ان کو اپنی قرأت کرنے کی، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں۔ یعنی امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو الحمد پڑھنا یا سورت پڑھنا یہ مقتدیوں کے لیے منع ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پاک کا حکم بھی یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پاک کے پڑھنے کے ٹائم پر خاموش رہا کریں۔ تو کچھ اور روایتیں ہیں جن کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے ہو تو بھی فاتحہ پڑھنی پڑے گی، لیکن سب سے بڑا امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب سے پہلے کے امام حضرت امام ابو حنیفہ۔ اور کسی ایک بھی امام نے امام ابو حنیفہ کو غلط نہیں کہا اس مسئلے میں، جبکہ اور کوئی مسئلہ ان کے زمانے میں آیا تو ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ سب امام بیچاروں کو کوڑے بھی مارے گئے، جیل میں ڈالا گیا، زہر دیا گیا، بہت زیادہ اذیتیں اور سختیاں دی گئیں اس وجہ سے کہ آپ ہمارا ساتھ دو، لیکن جو غلطی پر تھے ان کا ساتھ کبھی نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ کو کبھی انہوں نے غلط نہیں کہا۔ آج کل یہ اللہ معاف فرمائے، دین کے نام پر دین کے دشمن اہل حدیث امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی بکواس کرتے ہیں اور حنفیوں کے خلاف بھی بکواس کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ان کا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ان کو نہیں بولتے کہ نماز پڑھو، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بولتے ہیں تم نے رکوع سے پہلے یوں نہیں کیا، تیری تو نماز نہیں ہوگی، تو امام کے پیچھے پڑھتا نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہوگی۔ یہ خالص فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ امام ہے ہی اس لیے کہ آپ اس کی تابع داری کرو، اور امام جب پڑھے تو آپ کو خاموش رہنا ہوگا۔ امام کے بغیر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی لازم ہے اور کوئی دوسری صورت بھی پڑھنی ہے، لیکن امام کے پیچھے امام جہراً تلاوت کرے تو بھی منع ہے، امام ظہر عصر میں خاموش تلاوت کرے تو بھی آپ کے لیے منع ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھ نہیں سکتے، بس ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز ہی میں رہنا ہے، جب تک امام صاحب اللہ اکبر کہے گا پھر رکوع میں جانا ہوگا۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا کبر الامام فکبروا، امام کی تکبیر کے بعد تمہیں تکبیر کہنی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ امام ابھی رکوع میں پہنچا نہیں، وہ پہلے سے رکوع میں آ گئے۔ یہ نبی پاک کے فرمان کا نافرمان ہے، اور امام کی بھی تابع داری نہیں، خود اپنے آپ کو امام بنانے کے چکر میں ہے۔
اسی طریقے سے اٹھنے کے معاملے میں بھی جب تک امام نہیں اٹھا تو کسی اور کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام نے جب تک اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ نہیں باندھے تو آپ کو ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اللہ معاف فرمائے کوئی لاپرواہی کرتا ہے تو سمجھو اپنی نماز برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کو نبی پاک کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔